بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، اس کو نیچے کرو آنکھوں کے سامنے سے. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے یہ بابرکت اور پرسعادت ایام اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ہم اسی مبارک ماحول میں صبح و شام کر رہے ہیں. لیکن ایک مزاج کی وجہ سے کہ غفلت اور لاپرواہی وہ طبیعتوں میں راسخ ہو گئی، اور عام طور سے مسلمان دنیا کے معاملے میں جتنے چست ہیں، دین کے معاملے میں وہ چستی اور وہ فکریں نظر نہیں آتی. یہ حقیقت اپنی جگہ ناقابل انکار ہے کہ مسلمان خود دنیا کے معاملے میں بھی دوسری قوم کے مقابلے میں بہت پست ہیں. دنیا کی اقوام اپنی دنیا ہی کو بنانے کے واسطے 24 گھنٹے ایک کر رہی ہے، صبح و شام محنت کر رہی ہیں. سیاسی لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، تاجر لوگ اپنی تجارت بڑھانے کے لیے محنت کر رہے ہیں. ہر پیشہ اور ہر پہلو سے وابستہ لوگ، اگر آپ اللہ نے نگاہیں دی ہوں اور دیکھنے کی صلاحیت ہو تو پورے عالم پر بھی ایک نظر ڈال کر دیکھیے، اور اپنے اطراف و اکناف پر بھی نظر ڈال کر دیکھیے. اس ملک میں رہنے والی بے شمار قومیں ہیں، کتنے مذہب کے ماننے والے اور کتنے دین دھرم پر چلنے والے اس ملک میں پائے جاتے ہیں. ان کے نوجوانوں کی ایکٹیویٹیز دیکھیے اور خود مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز دیکھیے. اس سے تقابل کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ مسلمان دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں. دنیا میں بھی کوئی محنت نہیں ہے مسلمانوں کی، دین پر تو ہے ہی نہیں، دنیا میں بھی کوئی محنت نہیں. برائے نام مسلمانوں کے کاروبار، برائے نام مسلمانوں کی جستجوئیں، محنت کرنا مزاجوں میں سے نکل گیا، طبیعتوں میں سے محنت کرنا نکل گیا. کئی برس تک ہمارے نوجوان مشغولیت کے سوال کے جواب میں یہ کہتے رہتے ہیں جاب ڈھونڈ رہا ہوں، باہر جانے والا ہوں. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نکل جائیں گے، لیکن یہ جواب آپ کو ملتا رہے گا، باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوں، باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوں، جاب ڈھونڈ رہا ہوں، بس یہ ملتا ہے. ہمیں اتنی تعداد میں
غیر مسلم بیکار نظر کیوں نہیں آتے، وہ کیوں مشغول ہیں؟ تو انہوں نے اپنے لیے ایک مقصد بنایا کہ کمانا چاہیے، خوددار ہونا چاہیے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ چھوٹا پیشہ مل جائے تو بڑے پیشے کا انتظار کیے بغیر کمانا شروع کر دیتے کہ بھئی یہیں سے شروع کرو، دیکھا جائے گا بعد میں، لیکن شروع تو کرو یہاں سے۔ اور کسی کے دستے نگر ہونا پسند نہیں کرتے۔ اس کے بالمقابل ہمارے مسلم نوجوان شادیوں کے بعد تک بھی باپ کی روٹیاں توڑتے ہیں اور خود کمانے کے قابل نہیں ہوتے، اور محنت جستجو، کوئی سا بھی کام مل جائے، خالی رہنا مجھے گوارا نہیں۔ بس یہ مسلمان کو ایک اپنا مزاج بنا لینا چاہیے، خالی رہنا مجھے گوارا نہیں، چاہے مفت میں کسی کی خدمت میں لگ جاؤں لیکن خالی نہیں رہوں۔ مگر خالی رہتے رہتے دن گزر رہے ہیں، رمضان گزر رہا ہے اس طرح کہ گھنٹوں سونے میں نکل جائے، آدھا دن سو رہے ہیں، رات کو سحری کے لیے کیا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہوں گے نماز سے، اس کے بدلے میں آدھا دن سو رہے ہیں، 3 بجے تک سو رہے ہیں۔ اس سونے کا کیا حاصل ہے؟ مثل مشہور ہے، جو جاگا وہ پایا، جو سویا وہ کھویا۔ تو سو کر ہم اپنی دنیا بھی کھو رہے ہیں، اپنی آخرت بھی کھو رہے ہیں۔ بڑے بڑے گریجویٹ لوگ، بڑے بڑے قابل لوگ غیر مسلموں میں معمولی پیشے اختیار کر رہے ہیں، اس لیے کہ وقت لگ رہا ہے ان کو کوئی اچھی ملازمت ملنے میں، ٹائم لگ رہا ہے، حالانکہ ان کو سورسز ہیں، ان کے ساتھ حکومتوں کی عنایتیں ہیں، ان کے ساتھ بہت سے اسباب و وسائل ہیں۔ اس کے باوجود بھی ایک پوسٹ گریجویٹ نوجوان نے بتایا کہ میں رات میں بینک کی چوکیداری کر رہا ہوں۔ تو بھائی تم اتنے بڑی ڈگری رکھتے ہو، تمہیں اچھی نوکری نہیں مل سکتی؟ تو ہاں، میں گورنمنٹ میں اپلائی کیا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن ٹائم لگے گا اس کے لیے، تب تک خالی کیوں رہوں؟ 8,000 روپے مل جا رہے ہیں مجھے، 8,000 روپے سے اپنے خرچے نکل جائیں گے۔ یہ سوچنے کا انداز مسلمانوں میں نہیں۔ ایک گریجویٹ آٹو چلا رہا ہے، آٹو کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ اس لیے پڑھے لکھے ہو کہ آٹو چلاؤ؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، میں ملازمت کی کوشش کر رہا ہوں۔ ملازمت ملے گی، ملنے میں ٹائم لگتا ہے، تب تک اگر میں آٹو چلا کر اپنا خرچہ نکال رہا ہوں اور ابو سے پیسے نہیں پوچھ رہا ہوں تو کیا برا کر رہا ہوں؟ میری اپنی سنی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ سوچ ہماری قوم میں کیوں نہیں؟ اللہ نے، اللہ کے رسول نے کسی پیشے کو عیب دار نہیں کہا، کسی پیشے کو عیب دار نہیں کہا۔ آپ جانتے ہیں بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے علماء قدیم زمانے میں جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، جب ہم ان کے تاریخ پڑھتے ہیں، کتابوں کے شروع میں ان کے حالات زندگی لکھے ہوتے ہیں، جب ہم ان کا تعارف پڑھتے ہیں تو ایسی ایسی کتابیں جو صدیوں سے مسلمان اپنے دین ایمان کی حفاظت کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کے مصنفین معمولی پیشے کرنے والے لوگ، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے معمولی پیشے کرنے والے لوگ۔ ابو بکر سقاف اتنے بڑے فقیہ ہیں، کیا کرتے تھے؟ پانی بھرتے تھے، پانی بھر کے لوگوں کے گھروں میں پانی بھرتے تھے، اور اتنے بڑے عالم دین تھے، اور دین کی خدمت کرتے ہوئے علم کا کام کرتے تھے، اور پیشہ کیا تھا؟ پانی بھرنے کا پیشہ تھا۔ جب ان کا اپنا موقع ہوتا تو لوگوں گھروں میں پانی بھرتے تھے، اور پانی بھر کے اس سے جو بھی مل جائے اس سے اپنی ضروریات زندگی پوری کر لیتے تھے۔ خباز ایک فقیہ ہے، روٹی بیچنے کا پیشہ کرتے تھے، روٹی پکا کے روٹی بیچتے تھے، اور اتنے بڑے فقیہ بن گئے۔ اور کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا ان کے نام سے باخبر ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ دھاگا بنتے تھے اور دھاگا تیار کر کے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے موچی تھے، عظیم محدث ہیں، لیکن موچی گیری کا کام کر رہے ہیں اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر لے رہے ہیں۔ کوئی نائی ہے اور کوئی کچھ ہے، اور ایسے بڑے بڑے کام کرنے والے، چھوٹے چھوٹے پیشے والے، بڑے بڑے قابل خدمتیں دنیا میں کر کے گئے۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے نے بڑی بڑی شخصیتوں کو بھلا دیا، لیکن ان کو نہیں بھلایا، اس لیے کہ دنیا والوں کا کچھ بھلا کر کے چلے گئے۔
دنیا والوں کے لیے نفع کا سامان کر کے گئے، اس لیے دنیا بھولنا بھی چاہے تو نہیں بھول سکتی ان کو، ان کا نام لیتی ہے اور ان کے پیشوں کے ساتھ نام لیتی ہے۔ ابو بکر جساس قرآن کریم کے احکام و مسائل کے اوپر زبردست کتاب احکام القرآن کی، جسے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، آج تک اٹھا رہی ہے، لیکن جساس کے معنی ہے چونے کا کام کرنے والا، جو چونے کا کام کرتا ہے اور وہ کام میں وہ ان کا پیشہ، ان کی مشغولیت تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو دوستو اللہ ہمیں سمجھ دے دے دنیا کے بھی کام کے نہیں رہے، ہم دنیا کے بھی کام کے نہیں رہے، ہم تو اچھا پہننا، اچھی اچھی سواریاں خریدنا، قیمتی موبائل رکھنا، گھومنا پھرنا اور کچھ نہیں کرنا، یہ ہماری شناخت بن گئی، پہچان بن گئی مسلمانوں۔ یہ مسلمان ہیں جو کچھ نہیں کرنے والوں کو کہتے ہیں، جن سے کچھ کام نہیں ہوتا۔ میرے دوستو کچھ لوگ ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہوں گے کچھ مسلمان، وہ کچھ ہیں، وہ کچھ سے قوم کی پہچان نہیں ہوتی، قوم کی پہچان اکثریت سے ہوتی ہے کہ اکثریت کیا کرتی ہے، اس سے قوموں کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے محنت کرنا، ہم دکان کھولتے ہیں، دکانوں میں جا کے دیکھو کوئی محنت کرنا نہیں جانتے، اور جو کر رہا ہے اکا دکا ماشاءاللہ سے ترقی بھی کر رہا ہے اور خوب کما بھی رہے۔ ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ جیسے بیوہ عورتیں ہوتی ہیں اپنی بیوگی کو روتی رہتی ہیں بیٹھ کر کے، اسی طریقے سے ہمارے نوجوان ہیں کہ صاحب ایسا نہیں ہے، حکومتیں کچھ نہیں کرتی، ہم کو 12% تحفظات کا وعدہ پورا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ یہ رونا ہمارا کام ہے کیا؟ ہم زندہ قوم ہیں، ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے کرے اس کے بھلے سے، نہیں کرتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں۔ ہم بھی تو اپنے ہاتھ پیر رکھتے ہیں، ہم بھی تو کچھ کرنے کے قابل ہیں۔ یہ جذبہ صحابہ کرام میں تھا، یہ جذبہ پہلے زمانے کے مسلمانوں میں تھا۔ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، بڑے خاندان کے تھے، نبی کے چچازاد بھائی بھی ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مکے میں خاندان قریش بہت عزت والا خاندان تھا، جن کا نام اونچا تھا، جن کے اخلاق بلند تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ بھائی ہجرت کر کے ایمان لانے کے بعد مدینہ آئے۔ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے جو ایمان لائے وہ مدینے کو آ جائے۔ تو مدینے میں لوگ صبح شام بیسیوں آ رہے ہیں، کہاں کس کو نبی پالیں گے اور کس کا انتظام کریں گے؟ تو نبی نے بڑی فراست ذہنی سے ایک طریقہ کار اختیار کیا، وہ یہ کہ جو ہجرت کر کے مدینے میں آتا ایک انصاری کو اس کا بھائی بنا دیتے تھے، آپ تم اس کو اپنا بھائی بنا لو، بس ختم، ساری ذمہ داریاں تمہاری۔ تو مسلمان نبی کو کوئی مشکلات نہیں پیش آئی، کیونکہ آپ خود بھی تو ابھی ہجرت کر کے آئے تھے، نہ بیت المال جمع تھا، نہ حکومت قائم ہوئی تھی، نہ کوئی خزانہ تھا، نہ کوئی ذریعہ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست نے ایک شخص کو بھی مدینے میں ہجرت کر کے آ کے محتاج رہنے نہیں دیا۔ جو آیا آپ نے کہا بھائی اس کو کون بھائی بنائے گا؟ کوئی انصاری کھڑے ہو جاتے، میرا بھائی ہے، کہاں لے جاؤ، سب ذمہ داریاں تمہاری، ان کے حوالے کر دیتے، پھر نبی بے فکر ہو جاتے، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے بھی تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ بڑے خاندان کے آدمی ہیں، اگر ایسے ہی اعلان کریں گے اور کوئی معمولی آدمی اپنا بھائی بنائے گا تو نفسیاتی طور پر ان کو جمے گا نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ سے فرمایا جو مدینے کے سرداروں میں سے تھے، دیکھو سعد ان کو اپنا بھائی بنا دو، یہ تمہارا بھائی ہے۔ انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لیا بھائی کو۔ اب وہ بھائی کو لے کر کے اپنے گھر گئے تو گھر جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو عبد الرحمن، اللہ کے کرم سے میرے دو باغ ہیں، ایک تمہارا ایک میرا، لیکن پہلے تم پسند کرو گے، جو بچے گا وہ میں لے لوں، کیونکہ میں تمہیں مجھے میرا نبی کی زبان میں بھائی بنایا ہے، اس لیے تمہارا مرتبہ میرے سے زیادہ ہے، اس لیے پہلے تم پسند کرو، جو رہے گا وہ میں لے لوں گا، اور میرے دو گھر ہیں تم دیکھ لو، پہلے تم لے لو ایک گھر، جو بچے گا وہ گھر میں اپنے لیے پسند کر لوں گا۔ اور یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ انہوں نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، آپ
ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس کو اپنی بیوی بنا لیجئے، اور میں آپ کو ہر چیز میں برابر کا شریک کروں، ہر چیز میں برابر کا شریک کروں گا۔ آج سگا بھائی سگے بھائی کو اتنا نہیں دے سکتا جتنا اس انصاری نے اس اپنے منہ بولے بھائی کے لیے سب کچھ برابر تقسیم کر کے 2 حصے کر دیے۔ یہ تو اخلاق تھے انصاری کے۔ لیکن مہاجر نے کیا کیا؟ چلو بیٹھے بیٹھے پردیس کے اندر گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، باغ بھی مل گیا، کاروبار بھی مل گیا، لے لو پھوکٹ میں؟ نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ان سے کہا، بڑی خوشی ہوئی آپ کے جذبات سے، آپ نے مجھے ایسی پیشکش کی کہ آج کوئی سگا بھائی بھی نہیں کرتا ایسی پیشکش جو آپ نے مجھے کر دی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے، لولا لنگڑا نہیں ہوں، معذور نہیں ہوں، محنت کروں گا اور اپنی کمائی اپنی ضرورت خود اختیار کروں۔ انہوں نے بازار بتایا کہ منڈی یہاں پر ہے۔ گئے عبد الرحمن ابن عوف، جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ مکے والے سب جھڑا کر بھیجتے تھے ہجرت کرنے والوں کو، کپڑے بھی اتار لیتے تھے مکے والے، اور جو عزت والا ہوتا تو کم سے کم اس کے کپڑے نہیں چھینتے تھے، مگر باقی سب چھین کے بھیجتے تھے۔ صاف اعلان تھا، اگر ہجرت کر کے جس کو مکے سے جانا ہے جائے، مگر یہاں سے کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتا، جو مکے میں کمایا مکے میں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اس لیے سب چھوڑ کے آتے تھے، ایک پیسہ نہیں ہے جیب میں۔ اور بازار میں گئے اور جانے کے بعد ادھار مال خریدا اور اسی دن نقد فروخت کر دیا، پھر جس سے ادھار لیا تھا اس کے پیسے ادا کیے، اور جو بچا تھا وہ لے کر اپنے بھائی حضرت سعد کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ میرا ہدیہ آپ رکھیے، میں آپ کے گھر میں جب تک ہوں آپ کا بھی بوجھ نہیں بنوں گا، کسی کا بھی بوجھ نہیں بنوں گا، خود کما کے لاؤں گا اور اپنے خرچ کا کھاؤں گا۔ اس جذبے نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مدینے کی منڈی کا شاہ تاجر بنایا۔ کنگ تھے وہ مارکیٹ کے۔ عبد الرحمن ابن عوف سے زیادہ مال کمانے والا مدینے میں کوئی نہیں، اتنا مال کمایا، اتنا مال کمایا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے کہا تو سب سے بڑی رقم وہ تھی جو عثمان غنی نے لا کر دی تھی، اور دوسرے نمبر پر عبد الرحمن ابن عوف نے 40,000 درہم دیے، آج کے کروڑوں روپے ہیں جو انہوں نے نبی کو لا کر دیے۔ ایک پیسہ جیب میں نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے جسم کے کپڑوں سے، اور شہر کے سب سے بڑے مالدار بن گئے۔ کیوں؟ مسلمان کے لیے منع ہے کہ وہ کاروبار کرے، مسلمان کے لیے منع ہے کہ وہ مال جمع کرے، مسلمان کو کہیں نہیں منع کیا گیا، لیکن وہ لوگ تھے جن میں مردانگی تھی، جرأت تھی اور ہمت تھی، اور ہم لوگ ہیں جو عورتوں سے بدتر ہو گئے ہیں، جن کو محنت کرنا نہیں آتا اور کام کرنا نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستو، فخر کپڑوں پہ نہیں ہوتا، فخر ڈگریوں پہ نہیں ہوتا، فخر شان شوکت پہ نہیں ہوتا، فخر سواریوں میں نہیں ہوتا۔ یہ فخر تو جاہلیت کے عرب کیا کرتے تھے، ان چیزوں کے اوپر فخر کیا جاتا ہے اپنے کمالات پر اور اپنی صلاحیتوں کے اوپر۔ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، سب بیکار۔ چھری کو استعمال کرتے رہو تو تیز رہے گی، رکھ دو تو زنگ کھا کے منڈ ہو جائے گی، کسی کام کے قابل نہیں رہے گی۔ کام کرنے سے کام ہوتا ہے۔ ہم اپنی آنکھ ایک ڈاکٹر کو دکھائے تھے تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آنکھ میں روشنی تو ہے، لیکن پردہ پڑ جانے کی وجہ سے آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے۔ کب سے نہیں دیکھ رہی ہے؟ تو بتایا گیا 10-12 سال ہو گئے۔ تو کہنے لگے 10-12 سال تک دیکھنے کے قابل تھی، پھر بھی نہیں دیکھتی رہی، اس لیے اس کی دیکھنے کی قوت کم ہوتی چلی گئی، دیکھنے کی قوت کم ہوتی چلی گئی۔ ہم نے کہا بھائی جب محفوظ تھی تو کم کیسے ہو گئی؟ تو کہنے لگے اللہ کی قدرت، غیر مسلم ڈاکٹر، کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جسم کا نظام استعمال کرنے سے صحیح رہتا ہے اور استعمال نہیں کرنے سے منڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ آپ اپنے ہاتھ کو ایسے باندھ لیجئے اور کچھ دنوں تک استعمال مت کریے، پھر اس کے بعد کھولیے، آپ کا صحت مند ہاتھ ہوگا، لیکن یہ ہاتھ کے برابر کام نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام بند کر دیا تھا اس نے،
काम बंद करने से कमज़ोर हो जाता है। इसी तरीके से अब हम कारोबार, मेहनत, धंधा, जुस्तजू अगर ये जारी रखेंगे तो अल्लाह ताला सैलाब के पानी की तरीके से दौलत अता फरमाएगा। लेकिन अगर हम बैठ के सोचते रहेंगे और मंसूबे बनाते रहेंगे, जब तक ऐसा नहीं होगा मैं काम नहीं करूंगा, जब तक ऐसा नहीं होगा पहनूंगा नहीं, जब तक ऐसा नहीं मिलेगा ये नहीं करूंगा, जब तक ऐसा नहीं मिलेगा ये खाऊंगा नहीं, अगर हमारे मेयारात भी होंगे तो उम्र भर तरसते रहो। मिलने का क्या है? मिलता उसको है जो जिद्दोजहद और मेहनत करता है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। आप रमज़ान के बारे में जानना चाहते होंगे और इसीलिए मस्जिद में आके बैठे। रमज़ान क्या है आपको सबको मालूम है। मैं जो बातें बयान करता हूँ वो उम्मत की मुसीबतें, उम्मत की मुश्किलात, उम्मत के बिगड़ने के असबाब, मैं इसको बयान करता हूँ। ये हमारे बिगाड़ के असबाब है। रोज़ी अल्लाह के हाथ में है, हुकूमतों के हाथ में नहीं है। तो अल्लाह के सामने जुस्तजू तो करो। अल्लाह ने मेहनत में बरकत रखी है, मेहनत करके तो देखो, अल्लाह पाक अता फरमाता है। और अगर मेहनत के बावजूद हमारा अल्लाह हमें नहीं देता तो हमारा ज़मीर खुद मुतमईन रहेगा कि मेरे मौला की यही मर्जी है, और जब उसकी ये मर्जी है तो मैं भी उससे राजी हूँ। टेंशन नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेहनत नहीं करने वाला तो ये भी नहीं बोल सकता कि खुदा की यही मर्जी थी, वो तो ये भी नहीं बोल सकता। इसलिए कि खुदा की मर्जी हमारे मेहनत पर हो सकता है बहुत बहुत देने की रही हो, तो हमने की नहीं तो अल्लाह ताला ने नहीं दिया। इसलिए एक तो ये है कि भाई अपनी दुनिया के लिए मेहनत करो, दुनिया के लिए मेहनत करो। ये वो ज़माना है जिस ज़माने के अंदर आदमी का जेब भरा हुआ होता है तो वो इज्जत वाला है, और अगर उसका जेब खाली है हर नज़र से गिरा हुआ है, हर नज़र से गिरा हुआ है। इसलिए मोहताज ना बनाओ अपने आप को। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब आदमी की इज्जत उसके माल से होगी। माल से आदमी की इज्जत होगी। माल नहीं है तो कोई इज्जत करने वाला नहीं, कोई पूछ के देखने वाला नहीं। दोस्त अजनबी बन जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, रिश्तेदार गैर हो जाते हैं अगर हम मोहताज बन जाएंगे। और अगर हमारे पास है कि न सिर्फ हम अपने लिए किसी से नजर नहीं रखते बल्कि दूसरे को देने के मौक़िफ़ में हैं, तो तब सब लोग मोहब्बत करते हैं, सब लोग दोस्त बनते हैं, सब करीब होते हैं, पराये अपने बन जाते हैं, रिश्ते जुड़ते हैं। अगर हमारे पास कुछ है, माल नहीं है तो किसी को इज्जत नहीं मिलती। इज्जत के लिए इंसान को दीन के लिए भी यही करना है। हदीस में आता है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना आएगा जब माल की तंगी की वजह से आदमी सबसे पहले अपने ईमान पर हाथ साफ करेगा। यानी माल हमारे दीन के चले जाने का सबब होगा। इसलिए पिछले लोगों ने कहा, कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रा, हो सकता है मोहताजी आदमी को काफिर बना दे मोहताजी। और हो रहा है। गरीब लोग, मोहताज लोग देहातों में, गाँवों में इतनी खस्ता हालत में हैं कि उस खस्तगी के नतीजे में वो चर्चों से जुड़ गए हैं और वो उन्हीं के एहसानात पर उनके मजहब से वाबस्ता हो। हिंदू तो बेशुमार और मुसलमान भी अब हर दिन बढ़ते जा रहे हैं जो ईसाइयत की तरफ जा रहे हैं। क्यों? वही नबी की खबर है कि मोहताजी आदमी को काफिर बना देगी, मोहताजी आदमी को दीन साफ करने पर मजबूर कर देगी। इसलिए अगर हम इज्जत चाहते हैं तो, दीन चाहते हैं तो, ईमान पर साबित कदम रहना चाहते हैं तो हमारे पास माल होना चाहिए। आज जो लोग खूब कमा रहे हैं उन बच्चों को दीन पर चलने में उनके माँ बाप भी नाराज नहीं है, क्योंकि भाई ये तो दूध देने वाली भैंस है, इससे क्यों नाराज होंगे? ये तो कमा के माँ बाप को दे रहा है। अब वो दाढ़ी रख रहा है तो कोई नहीं पूछ रहा है, अब वो नमाज पढ़ रहा है तो कोई नहीं पूछ रहा है, इस वास्ते कि कुछ भी कर लें तो पैसा तो ला रहा है घर में। और अगर हम कमा नहीं रहे हैं तो हमको तो दीन पे चलने भी नहीं दिया जा रहा है, दीन पे भी नहीं चलने दिया जा रहा है, क्योंकि जो मोहताज है उस पर दूसरे की हुकूमत होती है, दूसरे का बड़ापन और इक़्तिदार होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जरूरत है कि हम अपनी दुनिया के लिए भी अपने आप को
चौकन्ना करें, हमेशा तैयार रहें, खूब मेहनत करें, जस्तजू करें, काम करते रहें। काम करने से चाहे पैसा ना मिले, काम में कमाल तो पैदा होता चला जाता है। आदमी की सलाहियत तो मजबूत और बढ़ती चली जाती है। ये भी कुछ कम नफा नहीं है। इसी को नफा समझ के काम करता रहे और मेहनत करता चला जाए। आज ये मेहनत खत्म हो गई। काहिली, सुस्ती, सोना, रातों में जागना, दिनों में सोना हमारे मुसलमानों के समाज में आम हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में मुनाफिकीन की 7 निशानियां बताई और उसके अंदर एक निशानी ये भी बताई कि रातों में जागता है और दिन में पढ़ के सोता है। दिन तमाम सोता रहता है और रातों में जगता खुराफात में मुब्तला रहता है। नबी ने ये मुनाफिक की निशानी बताई। आज 100% मुसलमानों की अलामत बनी। रातों में बैठ जाते हैं, मजलिसें जमाते हैं, गपशप करते रहते हैं, फजूलियात में मुब्तला रहते हैं, चबूतरों पर बैठते हैं, पान के डब्बों पे खड़े होते हैं, फुटपाथों पर जिंदगी गुजारते हैं। मुबारक रातें फुटपाथ पे गुजर रही हैं, मुबारक रातें बाजारों में गुजर रही हैं, मुबारक रातें तो खुदा की चौखट पर गुजरनी चाहिए। अल्लाह के नबी बिस्तर ले जाके मस्जिद में 10 दिन के लिए बैठ गए कि भाई अब रमजान खत्म हो रहा है, खुदा जाने अगले साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब ये आखिरी दिन तो चलो पूरे के पूरे मस्जिद में ले जाके लगा। अल्लाह के नबी यहाँ और अल्लाह के नबी की उम्मत बाजारों में, फुटपाथों पे, चौरस्तों पर, दुकानों पर, होटलों में। अल्लाह के नबी की उम्मत है। नबी मोहताज नहीं थे, नबी तो बख्शे बख्शाए थे, लेकिन नबी फिर भी इतने अपने को अल्लाह के सामने मोहताज दिखाते थे। और हमारी तो कोई ठीक नहीं है कि क्या अंजाम होने वाला है, लेकिन हमको जरूरत नहीं है रमजान के दिनों की, रमजान के रातों की, रमजान की इबादतों की, तहज्जुद की, तरावी की, रोजों की, खैरात की, कुरान पढ़ने की और खैरात करने की हमको कोई जरूरत नहीं, नबी को जरूरत थी। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो तो मोहताज थे अल्लाह के और हम बेनियाज हैं अल्लाह से, हमको कोई जरूरत नहीं। कहां मुसलमान अपने टाइम पास कर रहे हैं? ये तो आज भी हम अल्लाह के नेक बंदों को देखते हैं कि वो ना इफ्तारी में वक्त लगा रहे हैं, जल्दी जल्दी से 1-2 चीजें खाई, पानी पिया और सोचा ये कबूलियत की घड़ी है, जाके सफ़े अव्वल में बैठ गए, हाथ उठा के दुआ कर गए अल्लाह ताला से। वे खाना खाते रहेंगे उम्र भर में, लेकिन रमजान थोड़ा ही बार बार मिलेगा, रमजान थोड़ा ही बार बार मिलेगा। उनका सोचना ऐसा सोचना है। मैं ओमान में था तो एक मस्जिद के इमाम साहब आलिम दीन थे, उनके पास इफ्तार करने के लिए गया। उन्होंने कहा आप इफ्तार हमारे पास कर लीजिए, तो हम उनकी मस्जिद में चले गए। उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, मस्जिद ही में रूम था। एक नौजवान ज्यादा से ज्यादा 20-21 बरस की उम्र का, निहायत हसीन, और उनके दस्तरखान पर बैठा दुआ में मशगूल था। और जैसे ही अजान हुई उसने फौरन एक खजूर खाई, सिर्फ एक खजूर, और एक घूंट पानी पिया और तेजी से उठ के चला गया कमरे में से। ऊपर था कमरा, नीचे मस्जिद में चला गया वो। और थोड़ी देर के बाद मस्जिद में से सिसकियों की, रोने की, तड़पने की आवाजें इतनी कि हमारा खाना भी मुकद्दर हो गया। यानी उस आवाज के साथ किसी चीज में मजा नहीं आया खाने के वास्ते। मैंने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब ये क्या किस्सा है? उन्होंने कहा अब तो आप इफ्तार कर लो, किसी वक्त सुनाऊंगा, बड़ी लंबी दास्तान। उन्होंने बाद में सुनाया और उसका खुलासा मैं आपको बताता हूं, तफसील तो नहीं सुना सकता, कि वो एक गुजराती नाई गैर मुस्लिम जो अल्लाह की तरफ से एक बशारत पाकर इस्लाम को कबूल किया था और मुसलमान था, पक्का मुसलमान। उसको ये पता था कि इफ्तार के वक्त अल्लाह दुआएं कबूल करते हैं, और उसके दिल का दुख ये था कि मेरा बाप गैर मुस्लिम है, मेरी माँ गैर मुस्लिम है, मेरी छोटी बहनें गैर मुस्लिम हैं और मेरे भाई गैर मुस्लिम हैं। वो एक खजूर पर इफ्तार करके उनके ईमान और हिदायत के लिए सफ़े अव्वल में बैठकर खुदा के सामने रोता था। दिल दुखी हो तो आदमी को सब समझ में आ सकता है, हम जैसे गाफिलों को क्या गम है जो अल्लाह के सामने हाथ उठाने की तौफीक हो जाए। हमें क्या गम है, अल्लाह दे रहा है। 2 साल पहले अहमदाबाद की जेल में था, वहां भी नक्शे बहुत से देखे। एक सेठ साहब आ गए थे, किसी जुर्म के अंदर पड़े रहते थे गद्दे के ऊपर, और रोजा कभी नहीं रखते थे, एक नमाज नहीं पढ़ते थे,
اور ان کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 500 کروڑ کا مالک ہوں، مجھے نماز روزے کی کیا ضرورت ہے، یہ کہتے ہیں۔ ایسے کتنے مغرور دنیا میں جی رہے ہیں، ایسے کتنے فرعون ہیں، ہم دوسروں کو کیوں کہیں؟ یہی جھلک ہماری زندگیوں میں بھی نظر آتی ہے۔ کیوں دسترخوان پر ہم ہاتھ اٹھا کے نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے آنکھ آنسو نہیں نکالتی؟ آنکھ سے آنسو دل کے دکھنے کے بعد نکلتا ہے۔ 2 مرتبہ ہماری منگیتر فون نہ اٹھائے تو آنکھ میں آنسو آ جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ مسجدوں میں ہمارے دل نہیں دکھے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ راضی ہے تو ہمارا کیا ہے، ناراض ہے تو ہمارا کیا ہے؟ کیا رشتہ ہے اللہ سے ہمارا؟ میرے دوستو، یہ رویہ بدلنا ہے۔ یہ دلوں کی سختی وہ عذاب ہے جو اللہ نے یہود پر پہلے بھیجا اور اس عذاب کے بعد ان پر اپنا غضب اتارا ہے۔ کہیں ہم اس سختی کے بعد غضب الہی کے مستحق نہ ہو جائیں۔ دلوں کو نرم کیجیے، دلوں کو نرم کیجیے۔ ہمارے آقا نے دعا کی اللہ رب العزت سے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک۔ اے اللہ، مجھے ایسی 2 آنکھیں عطا فرما دیجئے جو آپ کے خوف سے رو رو کر میرے دل کو نرم کر دیں اور میرے دل کی سختی کو ختم کر دیں۔ نبی نے ایسی آنکھیں اللہ سے مانگی ہیں۔ اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک۔ اللہ، مجھے ایسی 2 آنکھیں عطا فرمائیے جو آپ کے خوف سے رو رو کر میرے دل کی سختی کو دور کر دے اور میرے دل کو نرم کر دے۔ قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا، اس سے پہلے کہ ہمارے ڈاڑھ سوکھ کے ٹھیکرے ہو جائیں اور ہماری آنکھیں خون بن کے منجمد ہو جائیں، اس سے پہلے اے اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائیے۔ اور نبی خدا کے سامنے روتے تھے۔ صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں، جس جگہ تہجد میں نبی سر رکھ کے روتے تھے اور اس امت کی ہدایت کے واسطے اس جگہ پر آنسوؤں سے کیچڑ ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا کرے اور امت کو کوئی پرواہ نہیں۔ آدھے سے زیادہ رمضان نکل گیا، میرے دوستو، اعمال نامے ہمارے کچھ کما نہیں سکے، کمانے والے کما رہے ہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی بے فکر غافل ہے، انہیں تو مسجد میں آ کے بھی نماز ہو رہی ہے اور امام صاحب قرآن پڑھ رہے اللہ کا کلام اور پیچھے بیٹھے ہوئے، وہ دیوار سے 2 بیٹھے ہوئے، وہ دیوار سے 2 بیٹھے ہوئے، وہ کھمبے سے 2 بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا کلام تراویح میں پڑھا جا رہا ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ خدا کے گھر میں آ کے بھی نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اس بدنصیبی پر جتنا روتے کم تھا۔ چند ایک مصلی آتے ہیں ہمارے وہاں مدرسے کی مسجد میں باہر سے، وہ بھی جا کے میں 2 رکعت کے بعد کہتا ہوں، ارے بابا نماز پڑھنے آئے ہو تو نماز میں نیت باندھ لو، شریک ہو جب کائے کے لیے بیٹھے ہو؟ جوان ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، کیا سوچو کبھی اللہ نے مہر تو نہیں لگا دی ہمارے دلوں پر؟ سوچو، غور کرو، کیا بدنصیبی ہے۔ لوگ مارکیٹیں چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر آ کر نمازوں میں کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ مسجد میں آ کے بھی نماز میں نہیں کھڑے ہو۔ کیا اللہ ناراض تو نہیں ہے؟ کیا اللہ آپ کے سجدوں کو قبول کرنا نہیں چاہتا؟ کیا اللہ رب العزت آپ کو اپنے حضور کھڑا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا؟ اپنے ضمیروں سے پوچھو، اپنے آپ سے سوال کرو، کتنی بری بات ہے یہ جو مسلمان کر رہے ہیں، کتنی بری بات۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں کو دنیا میں نمازوں کی طرف بلایا جاتا ہے اور پھر بھی وہ اللہ کی پکار کو ویلو نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، اور وہ اللہ کی پکار پر مسجدوں میں آ کر نمازوں میں شریک نہیں ہوتے، تو جس دن قیامت قائم ہوگی اور اللہ اپنی تجلی کا ظہور فرمائے گا اور سارے ایمان والے سجدے میں گریں گے تو ان کی کمروں کو اللہ تختہ بنا دے گا، یہ جھکنا چاہیں گے بھی تو خدا کے تجلی کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ قرآن پڑھیے، میں اپنے دل سے بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جن لوگوں کو بلایا جاتا تھا مسجدوں کی طرف، جن کو بلایا جاتا تھا نمازوں کی طرف، اذانیں کہہ کر خدا کا منادی پکار رہا تھا اور بلا رہا تھا اور وہ نہیں آ رہے تھے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، جب یہ جھک نہیں پائیں گے تو شرم سے نگاہیں نیچی ہو جائیں گی اور چہروں کے اوپر ہوائیاں کھیلنے لگیں گی کہ آج کیا منہ لے کر خدا کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔
رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی مسجدوں کو نہیں آ رہے ہیں، اور جو آ رہے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے سو رہے ہیں۔ جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو دوڑ کے آتے ہیں اور رکوع میں شریک ہوتے ہیں، اور شریک ہو کر ایک رکعت ضائع کرتے، ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ کیا ہو گیا بھائی میرے دوستو؟ اور کرو، کیوں ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے؟ ہمارا حال اچھا حال نہیں ہے، یہ حال بدلنا ہے، مسجدوں سے جڑنا ہے، اللہ کے سامنے آنا ہے، رونا گڑ گڑانا ہے۔ جو رمضان باقی ہے خدا کے واسطے ارادہ کرو کہ بقیہ رمضان تو ہم غافلوں اور بے نیازوں کی طرح نہیں گزاریں گے، بلکہ نیاز مندانہ زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، تو بلا رہا ہے، ہم کیوں منہ پھیر سکتے ہیں؟ منہ تو وہ پھیرے گا جو بے ایمان ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے۔ میں ایمان والا ہوں، میں منہ نہیں پھیر سکتا، آپ کی آواز پر دوڑ کے آؤں گا اور آپ کے سامنے کھڑا رہوں گا، آپ کا قرآن سنوں گا، آپ کے سامنے جھکوں گا، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں گا، اپنی حاجت لاؤں گا، روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا۔ اللہ سے رویہ صحیح کرو، اللہ تعالیٰ سے صلح کرو، اللہ سے اپنے معاملے کو درست کرو۔ ہم کسی راستے سے اپنی مشکلات کا حل نہیں نکال سکتے جب تک کہ اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ کو ناراض رکھ کر کسی راستے سے ہم اپنی مشکل دور نہیں کر سکتے۔ ابھی اللہ کا بہت کرم ہے، قدر کر لو میرے دوستو، ہندوستان کے مسلمانوں قدر کر لو، قدر کر لو۔ ابھی آپ کو اذان پر پابندی نہیں ہے، ابھی آپ کو جمعہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے، ابھی آپ کو کھلے میدانوں میں لاکھوں کی تعداد میں عید پڑھنے پر پابندی نہیں ہے۔ کتنے مسلم کنٹریز ہیں جہاں کل مسلمان شان سے جیتے تھے، آج وہاں مسلمانوں کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، آج وہاں مسلمانوں کو کھلی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قدر کرو اس ملک کے اندر جو ابھی تک آزادی ملی ہوئی ہے۔ خدا نہ کرے ہم پر وہ حالات آئیں جن حالات سے آج دوسرے ملکوں میں مسلمان گزر رہے ہیں۔ اگر یہی ہماری غفلت رہے گی اور ہم اللہ کی پکار کو اہمیت نہیں دیں گے، دوست فون کرے تو اٹھ کے بھاگ رہے ہیں، اور رشتہ دار دروازے پہ دستک دے تو دوڑ کے کھول رہے ہیں، اور ہمارا خالق و مالک کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کیا ہوگا؟ اس سے بچو۔ یہ افطار پارٹیوں میں نماز مسجد کی چھوڑ دینا بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ وہاں جماعت بھی کر لیں گے آپ، لیکن وہ جماعت مسجد کی جماعت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ مسجد کی جماعت ہے۔ یہ گھر آپ نے کیوں بنایا ہے؟ اگر وہاں نماز پڑھنا ہے رستے کے اوپر آپ کو، اگر وہاں نماز پڑھنا ہے تو یہ گھر کیوں بنایا ہے آپ نے؟ اور یہ گھر اس لیے بنایا ہے کہ یہاں 5 وقت حاضری دینا ہے، تو آپ ایسے لوگوں کی دعوتوں کو رد کر دیں جن کی دعوت ہماری مسجد میں پہنچ کر باجماعت نماز پڑھنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کو رد کر دیجئے۔ آپ کہیے کہ مجھے ان کھیلوں کے لیے فرصت نہیں، یہ رمضان ہے، میں تماشے کرنے کے لیے نہیں ہوں، یہ مبارک مہینہ پتہ نہیں اگلے سال ہمارے بارے میں خبر ہو جائے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، پھر مجھے نہیں ملے گا رمضان، یہ میرا آخری رمضان ہے، مجھے گزار لینے دو صحیح طریقے سے۔ یہ مانو، جب لوگ نہیں قبول کریں گے تو وہ کرنے والے احمق بھی کیوں کریں گے سڑکوں پہ دعوتیں؟ اگر لوگ قبول نہیں کریں گے تو لوگ قبول کر رہے ہیں، اس لیے وہ کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر دعوتیں۔ کس نبی نے سکھایا؟ کہاں کی تعلیم ہے؟ کون سے دین نے بتایا ہے؟ لیکن کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لینا دینا ہے؟ ان کی سنتوں سے کیا مطلب ہے؟ زمانہ جو کر رہا ہے، فیشن، شو، ریاکاری، دکھاوا، وہ کرنا ہے ہم کو بہرحال، چاہے اللہ قبول کرے چاہے اللہ قبول نہ کرے، اس سے کیا لینا دینا ہمیں؟ اس لیے بھائی تھوڑے دن باقی رہ گئے، بس سمجھو ایک عشرہ ہی رہ گیا، اللہ کے واسطے اس کی قدر کرنی، اس کی طرف کوشش کریے۔ آخر میں حدیث شریف سناتا ہوں جو عشرہ اخیرہ کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں اذا کان عشر الاواخر من رمضان، جب رمضان کے آخری 10 دن آ جاتے تھے، جب رمضان کے آخری 10 دن آ جاتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، چادر مضبوط باندھ لیتے تھے۔ اس کے 2 معنی شارحین حدیث نے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ اردو زبان میں بھی کمر کس لینا ایکٹیو ہو جانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ایک تو یہ مطلب ہوگا۔
یا دوسرا مطلب یہ کہ آپ چادر باندھ لیتے تھے، تو عرب کے محاورے میں چادر لپیٹ لینا بیویوں سے علیحدہ ہونے کے معنی میں ہوتا تھا۔ تو گویا حضور 10 دن کے لیے چادر لپیٹ لیتے تھے کہ بھائی اب تو بیویوں کو ان کے بستروں پہ چھوڑو، ہم تو اللہ کے حضور میں جا رہے ہیں، بس اللہ کی چوکھٹ پہ آ رہے ہیں۔ اشتد میزرہ، اپنی چادر لپیٹ لیتے تھے، چاہے وہ معنی ہو چاہے وہ معنی ہو۔ دوسرے احیا لیلہ، پوری رات عبادت کرتی تھی، پوری رات عشاء سے لے کے فجر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آخری عشرے میں عبادت کرتے تھے۔ احیا لیلہ، راتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور راتوں کی زندگی خدا کی بندگی کا نام ہے۔ اور تیسرا کام آپ یہ کرتے تھے، ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، رہتے تو مسجد میں تھے کیونکہ اعتکاف میں ہوتے تھے، 10 سال مدینے میں رہے، 1 سال بھی اعتکاف ترک نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رہتے تھے لیکن گھر آپ کے قریب ہی میں تھے، مسجد سے گھر والوں کو جگاتے تھے، مسجد کے پاس جاتے اور یوں فرماتے، بھائی یا اہلا صلو صلو، اے گھر والوں اٹھ جاؤ نماز پڑھو، رمضان کی راتیں ہیں، آخری عشرہ ہے، پتہ نہیں پھر ملے کہ نہ ملے، اٹھو نماز پڑھو نماز پڑھو، گھر والوں کو جگاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے دروازے پر آواز دیتے تھے، حضرت عائشہ کے، حضرت میمونہ کے، حضرت صفیہ کے دروازوں پر آواز دیتے تھے کہ اٹھ جاؤ، رمضان کی راتیں سونے کے لیے نہیں، گھر والوں اٹھو اٹھو، نماز پڑھو، عبادت کرو، تلاوت کرو، گھر والوں کو جگاتے۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک سنت ہے کہ اپنے گھر والوں کو عبادت پر لگایا جائے، اپنے گھر والوں کو یاد دہانی کرائی جائے، یہ سنت ہے ہمارے نبی کی کہ گھر والوں کو بھی عبادت پر لگایا جائے۔ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں آخری عشرے کو ان 3 صفتوں کے ساتھ متصف کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، الا یہ کہ کسی کی مجبوری اس کو مجبور کر دے۔ باقی یہ کہ اللہ موقع دے تو 10 دنوں کا اعتکاف کرنا چاہیے، 10 راتوں کو پوری رات جاگ کر عبادت کرنا چاہیے، اور گھر والوں کو بھی جگانا چاہیے، اور عام رمضان سے بھی زیادہ عبادت اس عشرے میں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اپنے نبی کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ہر غفلت سے، ہر لاپرواہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے میں ہماری یہ دعا بھی قبول فرما لے کہ ہماری قوم غفلت اور سستی سے نکل کر کے ایک ایکٹیو اور چوکندہ قوم بن جائے، غافل اور کاہل قوم ہماری نہ رہے۔ اللہ پاک اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔